وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور انہوں نے نہیں قدر کی اللہ کی، اتنی بڑی ذات کی قدر نہیں کی انہوں نے، حق کا قدر ہی، جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا اللہ کی، اس طرح انہوں نے قدر نہیں کی۔ وہ اللہ کی ہستی کوئی چھوٹی ہستی ہے اللہ کی؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں میں سب کچھ تسلیم کر لیا، فلاں بھی کر لیتا ہے، فلاں بھی کر لیتا ہے، فلاں بھی کر لیتا ہے فلاں کے سامنے۔ تو پھر ایسے ہیں جو جن کے بارے میں عقیدے بنائے ہوئے ہیں، کئی قسم کے عقیدے ہیں ان کے بارے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ صراط مستقیم پہ چلائے، اللہ توحید پر خاتمہ کرے، اللہ توحید پر خاتمہ کرے، اللہ توحید پر خاتمہ کرے۔ دعا کرو، اللہ خصوصی کیا کرو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ شرک دے بارے دے اندر سودے بازی کرن تیار سی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ درمیانی راستہ نکال، درمیانی راستہ اس طرح کرو، کچھ دن تواڈے اللہ معبود دی اسی عبادت کران گے، کچھ دن تسی ساڈے معبود کی عبادت کرنا معبود ہوں گے۔ تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جو تسی نفی کر رہے ہو نا، نفی سب کی، یہ نہ کرو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ نفی نہ کرو۔ ان کی بھی کچھ عظمت مانو، ہم بھی آپ کے اللہ کی عظمت مانتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ ایک تو قرآن نے وہاں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پہلا مخاطب ہے پورے قرآن قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ ایسا انداز اللہ نے پورے قرآن میں نہیں کیا۔ یا اس مقام پہ اللہ نے کہا ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ وہاں کہا کافرو، لا عابدو، میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کو تم عبادت کرتے ہو۔ کوئی سودے بازی نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی مسلط پسندی نہیں ہے توحید کے معاملہ میں۔ ولا انتم عابدون ما عابد، اور جس کی میں پوجا کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم اس کو نہیں عبادت کرنے والے اس کی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، ان سے کہیے، افغیر اللہ، کیا پس اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، تأمرونی اعبد، تم مجھے حکم دیتے ہو، تأمرونی، اللہ کے علاوہ، کیا پس اللہ کے علاوہ تم مجھ کو حکم دیتے ہو کہ اعبدو، کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جہلو۔ جو اللہ کی عبادت چھوڑتا ہے نا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، یا اللہ کے اختیارات کسی میں مانتا ہے، اللہ کی صفات کسی میں مانتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ایھا الجاہلون۔ ویسے جاہل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے وقوف تو یہاں معنی نہ، جاہل کا معنی کیا؟ جاہل اسے بولتے ہیں جو علم اور عقل کو چھوڑ کر جذبات اور خواہشات کی پیروی کرے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ معنی ذہن میں بٹھا لینا، جو علم اور عقل کو چھوڑ کر خواہشات اور جذبات کی پیروی کرے وہ جاہل ہوتا ہے۔
ویسے ان جو جملے بولے بڑا جاہل ہے، تینوں کی پتا جاہل کی یا تو کی نہیں. جاہل اسے بولتے ہیں جو جذبات اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے. وہ علم کے پیچھے نہیں چلتا، وحی کے پیچھے نہیں چلتا، وہ عقل کے پیچھے نہیں چلتا، وہ اپنے جذبات اور خواہشات کے پیچھے، اسے جاہل بولتے ہیں. اور یہ جاہل مطلق ہوتا ہے. ایک ہوتا جاہل، ایک ہوتا جاہل مطلق. تو اللہ فرماتے ہیں ایھا الجاہلون، پیغمبر ان سے کہے تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں. ایھا الجاہلون ہے جاہل. وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ، اور تحقیق وحی کی گئی الیک تیری طرف. اللہ فرما رہے ہیں اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَلَقَدْ أُوحِیَ، اور البتہ تحقیق اوحیہ وحی کی گئی الیک تیری طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِکَ، اور ان لوگوں کی طرف جو تم سے پہلے تھے، یعنی انبیاء دوسرے بھی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام کو یہ پیغام بھیجا گیا. تمام کو وہ ہے نا وہی لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. سارے 18 انبیاء کے اللہ نے نام لیے ایسے ہی ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. یہ سارے انبیاء کا اللہ نے نام لیے سب کے. فرمایا باغ ان کی اولادیں بھی نیک، ان کے بعضوں کے ابے بھی نیک. تو ہم نے ان کو سیدھے راستے سے ہدایت کی ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ جس کو دیتا چاہتا. لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون. اگر یہ نبی انبیاء بھی شرک کریں، قانون ہے نا اللہ کا، اگر یہ بھی شرک کرو، انبیاء تو شرک کرنا ہی نہیں ہے. سمجھاؤ نا پوری انسانیت کو کہ اتنے اللہ کے مقرب بندے انبیاء بھی اگر شرک لو کانوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیں. ایویں نہیں بھابی پیٹ دے، ایویں نہیں بھابی کہیں دے کہ وہ درس ہی نہیں، وہ جمعہ ہی نہیں، وہ تقریر ہی نہیں جس کے اندر توحید دا ذکر ہی نہیں. سمجھ آ رہی بات نہیں؟ آ رہی ہے سمجھ کے نہیں؟ تو یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا. میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ أُوحِیَ، اور البتہ تحقیق وحی کی الیک تیری طرف، وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف یعنی انبیاء کی طرف، من قبل کا جو تجھ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے میرا حبیب محمد اگر تو شرک کرے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ ضرور ہم تیرے اعمال ضائع کر دیں. پیغمبر آخری نبی، کائنات کا سردار، رحمت دو عالم، اتنی شان آنے والا اللہ کیا کیوں قانون ہے نا، اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. ولن تجد سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی باتیں تبدیل. یہ قانون شرک کا ہر ایک کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. یہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ، البتہ ضرور ضائع کرتے ہیں تیرے اعمال بھی، تمہارے اعمال بھی. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ تو ہو جائے گا خسارہ پانے والوں سے. اپنے حبیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی اعلیٰ شخصیت کو اللہ کہہ رہا ہے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہو جائے گا. انبیاء تو شرک کرنا ہی نہیں ہے. سمجھاؤنا ہے پوری انسانیت کو کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے.
کہ نعوذ باللہ اگر پیغمبر کسی سے بھی سرداد ہو جائے تو اللہ اس کے بھی اعمال ضائع کر بل اللہ بلکہ اللہ فعبد بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر. کس کی عبادت کر؟ کوئی سودے بازی نہیں، کوئی عالم الغیب و شہادہ نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی سننے والا نہیں، صرف اللہ. بل اللہ فعبد صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور ہو جا شکر کرنے والوں میں سے. وَقُن اور ہو جا مِّنَ الشَّاكِرِينَ شکر کرنے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور انہوں نے نہیں قدر کی اللہ کی. اتنی بڑی ذات کی قدر نہیں کی انہوں نے. حق کا قدر ہی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا اللہ کی، اس طرح انہوں نے قدر نہیں کی. وہ اللہ کی ہستی کوئی چھوٹی ہستی ہے اللہ کی. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں میں سب کچھ تسلیم کر لیا. فلاں بھی کر لیتا ہے، فلاں بھی کر لیتا ہے، فلاں بھی کر لیتا ہے فلاں کے سامنے. تو پھر ایسے ہیں جو جن کے بارے میں عقیدے بنائے ہوئے ہیں، کئی قسم کے عقیدے ہیں ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ صراط مستقیم پہ چلائے، اللہ توحید پر خاتمہ کرے، اللہ توحید پر خاتمہ کرے، اللہ توحید پر خاتمہ کرے. دعا کرو اللہ خصوصی کیا کرو. وما قدر اللہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. حق کا قدر ہی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے یار. کیا سمجھا انہوں نے اللہ کو؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ اور زمین ساری کی ساری قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی. یوم القیامہ قیامت ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ اور آسمان وہ لپیٹ لے گا اپنے دائیں ہاتھ پر. اب دیکھو جو اللہ نے پیچھے کہا نا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. کتنا بڑا نظام ہے کائنات کا وسیع. کسی نے کنارہ دیکھا آسمانوں کا، زمین کا کنارہ دیکھا؟ نہیں نہ دیکھا. یہ سارا کا سارا نظام جو ہے زمین اللہ کی مٹھی میں اور پورے کے پورے آسمان جتنے بھی ہے سارے اللہ اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹ دے گا. اب یہ دیکھو کہ اتنے بڑے آسمان، کہکشائیں، ستارے، سیارے، یہ برج، یہ منزلیں، ایک ایک ستارے کا دوسرے ایک ایک ستارہ اس زمین سے بڑا ہے. جو تمہیں اتنے نظر آ رہے ہیں نا یہ پوری پوری زمین سے بڑے ہیں ستارے. پھر آسمان اتنا وسیع وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. یہ اس آسمان کو بِأَيْدٍ ہم نے قوت سے بنایا، ہاتھوں سے بنایا اس آسمان کو. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور اس پر ہم ہی بستے رکھنے والے، کسی نے کنارہ نہیں دیکھا اس کو. آسمانوں کو اللہ لپیٹ لے، یہ سورج چاند ستارے لپیٹ دے اللہ، تو پھر اس اللہ کی قدر کی انہوں نے. جس اللہ کی یہ طاقت ہے اس اللہ کو چھوڑ کر یہ کسی ٹھیری کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، اس سے مانگنے لگے، کسی کے نذرانے دینے لگے، کسی غیر اللہ کو آوازیں دینے لگے. یہی ہے نا. دیکھو درباروں پہ کیا حال ہے، مزاروں پہ کیا حال ہے، کیسی کیسی منتیں، کیسے کیسے چڑھاوے وہاں جاتے ہیں. تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کے کیا چھوڑا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ. تو وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ اور پوری کی پوری زمین جو ہے ساری اس کی مٹھی میں. تو پھر اللہ کہے گا یہ ساری چیزوں کو ڈال کر اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ. جابر، ظالم، سرکش، فرعون، نمرود سب کدھر گئے؟ کس کی بادشاہت ہے؟ یہ کتنا آسان جواب ہے. یہ بھی اس دن کوئی نہیں بول سکے گا، یہ اللہ کا جلال ہوگا. تو اللہ خود بولے گا للہ الواحد القہار.
ایک اللہ کی جو آہد ہے، جو واحد ہے، جو اکیلا ہے، قہار جو غار، اسی کی بادشاہ. اچھا سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، جو یہ شرک کرتے ہیں وہ اس سے پاک ہے. سبحانہ وہ اس سے پاک ہے. وتعالی اور بہت ہی بلند ہے. اما یشرکون اس کے بعد جو یہ شرک کر رہے ہیں، اللہ اس سے پاک بھی ہے اور بلند بھی ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور پھونکا جائے گا سور میں، پھونکا جائے گا سور میں. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ پس بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین. وہ جو نفخہ ہے بے ہوش ہے. ہاں ایک تو 3 نفخے ہوں گے، ایک کو نفخہ ہوئے گا جو سارا ٹکراؤ ہو جائے گا، آسمان ستارے پھٹ جائے، ستارے جھٹ جان، زمین پہ زلزلہ. ایک تو نفخہ. دوسرا نفخہ کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، یہ وہ دوسرا. اچھا جی. پھر اس کے بعد تیسرا نفخہ ہوگا. پھر اس تیسرے نفخ میں سارے کے سارے اٹھا دیے جائیں گے، زندہ کر دیے جائیں گے. تو اللہ فصائق من فی السماوات ومن فی الارض اور بے ہوش ہو جائیں من فی السماوات جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض. معلوم ہوتا ہے کہ چند فرشتوں کے علاوہ بھی سارے بے ہوش ہو جائیں. اور موت تو فرشتوں کو بھی آنی ہے نا، آنی کہ نہیں آنی؟ سب نے آنی. جبرائیل کو بھی، اسرائیل کو بھی، سب فرشتے، کوئی بھی نہیں زندہ رہے گا، کوئی بھی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر چیز فنا ہو کے رہے گی، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. اچھا جی. الا من شاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے، مگر جس کو اللہ چاہے. ثم نفخ فیہ اخرى پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسرا نفخہ، دوسرا نفخہ. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ پس تب وہ قیام کھڑے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے سارے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ہائے ہائے کیسا منظر ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور چمک اٹھے گی زمین تیرے رب کے نور سے. اپنے رب کے نور سے زمین جو ہے جگمگا اٹھے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور چمک اٹھے گی، جگمگا اٹھے گی زمین بِنُورِ رَبِّهَا اپنے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور کتاب رکھ دی جائے گی، اعمال نامے کتاب یہ رکھ دی جائے گی. آؤ سجنوں آج جو کچھ کر کے آئے ہو. وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور کتاب کو رکھ دیا جائے گا. سورہ قاف میں کیسے اللہ نے فرمایا؟ سورہ قاف میں کیسے ہے وہ؟ وَتَرَى الْمُشْفِقِينَ وہ کیسے آیت؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا کوئی نہیں چھوڑے، چھوٹی بڑی ہر چیز. وہ دن ہوگا میرے بھی مال نامے اتھے، تواڈے بھی اتھے، ساریاں ہنکڑیاں نکل جانیاں، ساریاں شوخی ختم ہو جائے گی اس میں. تو اللہ کہتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور رکھ دی جائے گی کتاب. وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء اور لایا جائے گا نبیوں کو اور گواہوں کو. نبی آئیں گے اور گواہ بھی آ جائیں گے. تو یہاں پہ دونوں چیز، نبی گواہ ہوتا ہے نا امت کا، تو یہ آ جائیں گے. وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ. پھر جو کیتا وہ پاؤنا پائی، سیدھی جی بات. جو دنیا میں کیا وہ پانا، وہ ضرور پانا جو کچھ بھی کیا دنیا میں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو، ہر نفس کو. وَوُفِّيَتْ جو اس نے، مَا عَمِلَتْ جو اس نے کیا اس کے مطابق عمل کرنا. وُفِّيَتْ گناہ ہے تو اس کی سزا پوری پوری، نیکی ہے تو اس کی جزا پوری پوری. وَوُفِّيَتْ پورا پورا دیا جائے گا. کل نفس ہر جان کو، ہر نفس کو، ما عملت
جو اس نے کیا، وَهُوَ عَالَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے کون؟ اللہ، بِمَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کر رہے، جانتا کہ نہیں اللہ؟ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کو خبر نہیں ہے؟ وَهُوَ عَالَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے، بہت جانتا ہے، بِمَا يَفْعَلُونَ، اس کو جو وہ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔